سامعین اور ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 178 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى فمن عفی له من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ بإحسان ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم القصاص، تم پر لازم کر دیا گیا ہے قصاص، یعنی قتل کے بدلے قتل کا بدلہ لینا، یہ تم پر لازم کر دیا گیا ہے۔ فی القتلہ الحر بالحر، اور اس کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ آزاد نے اگر قتل کیا ہے تو اس کے بدلے غلام کو نہیں بلکہ آزاد ہی کو قتل کیا جائے گا، اور غلام نے اگر قتل کیا ہے تو پھر غلام ہی کو قتل کیا جائے گا، اور عورت نے اگر قتل کیا ہے تو اسی عورت کو قتل کیا جائے گا، جو قاتل ہے وہی قصاص ہے اس کا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، جس کو معاف کر دیا اس کے بھائی نے کوئی چیز، یعنی قصاص، یعنی جان معاف کر دی اور دیت پر راضی ہو گیا، تو فاتباع بالمعروف، تو اب اس کا اتباع کرنا ہے معروف طریقے سے، یعنی اس دیت کو دینا ہے بہت اچھے طریقے سے، اس میں کوئی حیل و حجت نہیں کرنی، واداء، اور اس کی ادائیگی بڑے اچھے طریقے سے کرنی ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور اس کی رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، جس نے تجاوز کیا اس کے بعد، یعنی دیت جو ہے وہ اس میں لے تو لال سے کام لیا ہے یا کچھ اور، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور تمہارے لیے، ولکم، تمہارے لیے اے مسلمان معاشرے، فی القصاص حیات، قصاص میں زندگی ہے، اے عقل مندو، تاکہ تم بچ جاؤ مزید خون ریزی سے۔ اللہ۔ سامعین کرام، آپ کو میں نے بتایا یہ جو مضامین شروع ہیں اس کے بارے میں آپ کو کلیئر ہونا چاہیے ذہن میں کہ یہ جو نیکی کے کام ہے، میں نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ یہودیوں نے، اہل کتاب نے نیکیاں چھوڑ کے خود ساختہ دین کو اپنا لیا تھا اور من چاہی زندگی گزار رہے تھے۔ اب ان سے امامت لے کے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمائی ہے، اور مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ ایک طریقہ کار اور طریقہ زندگی عطا فرما رہا ہے۔ تو اس ضمن میں آپ نے پہلے دیکھا کہ سب سے پہلے تو جو کھانا پینا ہے اس کے بارے میں تفصیل آئی، اور اس کے بعد جو ہے نیکی کی تفصیل بیان کی اللہ تعالیٰ نے کہ حقیقی نیکی کیا ہے اور نیکی کسے کہتے ہیں، اس پہ ہم نے بات کی ہے۔ آج جو ہے قصاص کے بارے میں، اب ظاہر ہے کہ ایک مسلمان معاشرہ بن گیا تو اس میں امن ہونا چاہیے، یعنی یہ پرامن معاشرہ ہونا چاہیے، اس میں قتل و غارت اور خون ریزی، اللہ تعالیٰ اس بات پر بہت ناراض ہوتا ہے، اور کسی مسلمان کی جان لے لینا تو یہ حرام ہے۔
یہ بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے بات کہ کسی مسلمان کی خون، اس کی عزت، اس کا مال ناجائز طریقے سے لینا وہ حرام ہے۔ لیکن اگر کہیں ایسا واقعہ ہو گیا، اور یہ مضمون اور آگے بھی آیا ہے، ما کان لمؤمن ان یقتل مؤمنا الا خطأ، کسی مومن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ دوسرے مومن کو قتل کر دے۔ اور یہاں سامعین کرام آپ دیکھیں کہ اصل میں بات تو یہی ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے نہ دین کے پابند ہیں، نہ اس کی رضاؤں کے متمنی ہیں۔ ہم تو اپنے سفلی جذبات سے سوچتے ہیں اور اسی سے اپنے کام کرتے ہیں۔ قتل مقاتلے آپ دیکھیں کہ اس معاشرے میں کتنے ہو گئے ہیں، یعنی بہت زیادہ قتل مقاتلے ہیں۔ وہ جو ایسے قتل ہیں جو اسلام کے نام پہ ہو رہے ہیں وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن معاشرے میں ویسے بھی قتل جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، یعنی کسی کی جان لینا کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ آج کے معاشرے میں لوگوں نے جو ہے وہ پوری تیاریاں کر رکھی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اصل میں تو بات یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی کا ارادہ نہیں ہے ہمارا، ہم تو من چاہی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس میں اب نفس کسی بات پر غصہ آ گیا، آپ اخباروں کا مطالعہ کرتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوگی اور قتل مقاتلے تک نوبت آ جائے گی دوسرے کی، یعنی جو حرام کاموں کا سامعین کرام ارتکاب ہے۔ یہ مجلس اس لیے ہے اور یہ درس اس لیے ہے، یہ ایک عام مروجہ درس نہیں ہے سامعین کرام، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس میں ہم قرآن کا ترجمہ جلدی کر کے بس پورا قرآن ختم کر لیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ قرآن تو ہدایت کی کتاب ہے اور اس سے ہم نے ہدایت لینی ہے، اور ہمیں اپنی کمزوریاں معلوم کرنی ہے کہ ہم میں اور ہمارے معاشرے میں کمزوریاں کہاں کہاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں اور اس کا مداوع کیسے ہوگا۔ یہی اس درس کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ قرآن سے ہم ہدایت لیں۔ تو جیسے جیسے احکامات آتے ہیں تو میں ظاہر ہے کہ میں بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہوں، تو اس معاشرے کے مطابق میں اس پہ ضرور تبصرہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ پتہ چل جائے کہ ہم آج کل کن بیماریوں کا شکار ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں، ہمارا رخ کس طرف ہے۔ تو آپ کو میں نے ایک واضح بات بتا دی، یہ ذہن میں رکھیں، کسی کی مال اور کسی کی جان، مال اور عزت و آبرو یہ حرام ہے۔ ناجائز طریقے سے کسی کا خون بہانا، ناجائز طریقے سے ناجائز طور پر آپ کسی کا مال کھا رہے ہیں، یا ناجائز طریقے سے بلا کسی وجہ سے آپ کسی کی ہتک کرتے ہیں اور اس کو یعنی بے عزت کرتے ہیں، یہ بھی حرام ہے سامعین کرام۔ یہ جان کا تو اتنا مطلب وہ نسبتاً کم ہے، ظاہر ہے کہ وہ پھر ہمیں معلوم ہے کہ پھر ہم قانون کے دائرے میں آ جائیں گے، لیکن یہ مال اور عزت یہ تو ہم در پہ ہیں۔ جہاں بھی ہم یہ معاشرہ آپ دیکھیں کیسے حرام خوری میں مبتلا ہے، اور دوسروں کی عزت کا خیال ہی نہیں ہے۔ غیبت مثال کے طور پہ غیبت ہے، غیبت عام ہے معاشرے میں، غیبت میں لوگ مبتلا ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ یہ پھر ایک اس کی وجہ کیا ہے، یا اس کی یعنی یہ کیوں ایسا ہے اگر آپ پوچھیں تو میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم خود سوچیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اصل وجوہات جو ہیں وہ تو یہی ہیں کہ ہمارا معبود ایک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جیسے کہتا ہے کہ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک معبود ہے، ابھی مضمون گزر چکا ہے، وہ مضمون آپ سن لیں۔ تو ہمارا معبود ایک نہیں ہے، معبود ہمارے بہت ہیں۔
تو جب بہت سے معبود ہو جائیں تو پھر صورتحال یہی بنتی ہے جو کہ آج کل بنی بھی ہے کہ کسی کی جان اور مال اور آبرو کسی کی محفوظ نہیں ہے۔ تو احکامات اسلامی معاشرے کے احکامات ہیں، تو اس میں اللہ تعالیٰ ایک حکم یہ عطا فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، ویسے تو جان لینا کسی کا حرام ہے، لیکن اگر یہ واقعہ سرزد ہو جائے کسی سے تو پھر تم نے اس کا بدلہ لینا ہے، اور یہ لازم ہے۔ کتب علیکم القصاص، اگر کوئی قتل مقاتلے کا واقعہ ہو جائے تو پھر قصاص لینا تم پر لازم ہے، اس جو قاتل ہے اس کو پکڑنا ہے۔ اے اسلامی معاشرے، یہاں یہ بات بھی میں ضمناً عرض کر دوں کہ قتل کا بدلہ لینا جو ہے وہ افراد کا کام نہیں ہوتا، اور یہ بلکہ حکومت کا کام ہے، جو اسلامی حکومت ہے اس کا کام ہے۔ اور جو بھی یعنی آپ نے وہاں شکایت کرنی ہے کہ بھئی میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے بھائی کو فلاں شخص نے بغیر کسی اس کے قتل کر دیا ہے اور مجھے اس کا قصاص دلایا جائے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یعنی قصاص لینا لازم ہے، لیکن وہ حکومت کا کام ہے، آپ نے دعویٰ حکومت کے پاس کرنا ہے، خود بندوق لے کے وہاں نہیں جانا۔ تو کتب علیکم القصاص فی القتلہ، یہ قصاص جو ہے تم پر لازم کر دیا گیا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ اب اس کی تفصیل کیا ہے کہ آزاد کے بدلے آزادی کو قتل کیا جائے گا، غلام کے بدلے غلام کو، اور عورت کے بدلے عورت کو۔ سامعین کرام، جس وقت یہ کلام نازل ہو رہا تھا تو اس وقت یہ پوزیشن تھی کہ معاشرہ نسلی تعصب میں مبتلا تھا، اس میں معاشرتی اونچ نیچ تھی، غلام اور آقا کا تصور تھا۔ تو یعنی بعض لوگوں نے اپنے قوانین بنا دیے تھے کہ مثال کے طور پہ اگر ایک آزاد نے غلام کو قتل کیا ہے، ایک قبیلے کے آزاد نے دوسرے قبیلے کے غلام کو قتل کیا ہے، تو اب اس میں چینجز نہیں ہو سکتی۔ غلام کو قتل کیا ہے تو غلام ہی کو اس کا بدلے میں قصاص لینا ہوگا، یعنی آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام۔ غلام نے قتل کیا ہے تو اس کے بدلے غلام ہی کو قتل کیا جائے گا، یعنی جو قاتل ہے اسی کو قتل کیا جائے گا۔ والانثى بالانثى، عورت نے قتل کیا ہے تو عورت ہی کو قتل کیا جائے گا۔ تو اس وقت یہ جو مروجہ یہ رواج تھا بعض قبیلوں میں کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم دوسرے قبیلے کے مرد کو اس کے بدلے قتل کریں گے، یا دوسرے قبیلے کے غلام کی بجائے ہم آزاد کو قتل کریں گے۔ تو ایسا نہیں ہے، قانون ایسا نہیں ہے۔ قانون یہ ہے کہ جس نے قتل کیا ہے وہی اس کی قصاص میں قتل ہوگا۔ اس کی تفصیلات ہیں اور وہ پھر قانونی باتیں ہیں، تو اس کی میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء، پس جس کو معاف کر دیا اس نے اس کے بھائی کی طرف سے شیء کوئی چیز، یعنی مقتول کے خاندان والوں کو یہاں بھائی کہا گیا ہے، مقتول کے جو ورثہ ہیں ان کو بھائی کے لفظ سے وہ کہا گیا ہے، اور اس میں ایک تھوڑی سی نرمی کا، مثال کے طور پہ قاتل ہے اور ان کو مقتول کے وارثین نے، جو کہ اسی کے مسلمان بہن بھائی ہیں، انہوں نے اپنی طرف سے رعایت دے دی کہ چلو ہمارا بھائی تو قتل ہو گیا، اب تو واپس نہیں آ سکتا، ہم تمہیں معاف کرتے ہیں، تمہاری جان نہیں لیتے، اور پھر اس کو دیت دینی پڑے گی۔ اگر مقتول کے ورثہ نے قاتل کو معاف کر دیا، یعنی قصاص معاف کر دیا، تو پھر اس کو دیت دینی پڑے گی۔
تو فمن عفی لہو، پس جس کو معاف کر دیا ان کے بھائی نے کوئی چیز یعنی قصاص ملتوی کر دیا، اب اس کو دیت دینی پڑے گی، فاتباع بالمعروف، تو وہ اتباع کرے گا معروف طریقے کا، یعنی معروف طریقے سے جو بھی دیت ہے اس کو پھر دینی پڑے گی، اور اس کی ادائیگی بہت اچھے طریقے سے۔ اللہ تعالیٰ قاتل کو یا اس کے جو خاندان والے ہیں اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ جو دیت ہے تم اچھے طریقے سے اس کو دے دو، مقتول کے ورثاء کو دیت ادا کر دو۔ اور یہ جو دیت کا حکم ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ایک نرمی پیدا کی ہے قانون میں کہ بھئی اگر قصاص مقتول کے وارثین راضی ہو جائیں تو آپ پھر خیر ہے، یہ ایک تخفیف ہے، ذالک تخفیف من ربکم ورحمہ، یہ ایک تخفیف ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی بعد ذالک، اور جس نے تجاوز کیا اس کے بعد، زیادتی کی، یعنی مقتول کے ورثاء سے یعنی اس کی جان بھی بچ گئی، پھر دیت میں بھی وہ لیت و لال سے کام لیتا رہا، تو پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی وہ نہیں ہے، اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ لیکن اگر کسی نے، یعنی اس میں آپ یہ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ اس میں اس نے جو قاتل ہے اس نے 3 قوانین کی، 3 احکامات کی، 3 قانونوں کی خلاف ورزی کی ہے۔ ایک تو حکومت کے جو تعزیر ہے، قانون ہے، ایک حکومت کا جو قانون ہے، تعزیرات ہیں، اس کے مطابق تو اس کو سزا ملے گی اگر حکومت چاہے اس کو جو بھی سزا ہے۔ اور ایک جو ہے مقتول کے جو خاندان ہیں ان کا ایک حق تھا کہ بلا کسی وجہ کے اس کے بھائی کو یا ان کے کسی فرد کو قتل کر دیا گیا، یہ آپ نے ان خاندان والوں کے ساتھ زیادتی کی، ایک حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کی، آپ نے خوف و ہراس کی فضا پھیلائی، قانون شکنی کی، اور معاشرے میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کی، معاشرے میں بگاڑ لانے کی کوشش کی۔ یہ تو حکومت کے جو دفعات ہیں وہ لگیں گی اس میں، اور جو مقتول کے نقصان ہوا ہے وہ الگ ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے آپ نے، تو وہ معاملہ جو ہے وہ پھر اس کی معافی سے اور استغفار سے متعلق ہے، یعنی حکومت کی بھی اس نے سزا نپٹا لی، مقتول کے وارثین کو بھی اس نے مثال کے طور پہ دیت ادا کر دی، یا اس کو قتل کر دیا گیا لیکن اس نے اللہ سے معافی نہیں مانگی، تو پھر تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ مجرم ہوگا، کیونکہ گناہ کی جب تک توبہ نہ کی جائے اور اس کو معاف نہ کروا لیا جائے تو پھر اس کی سزا اس کو بھگتنی ہوگی، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، جو بھی تجاوز کرے گا یعنی مقتول کے ورثاء کو ان کا حق نہیں دے گا، اس میں لیت و لعل سے کام لے گا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے پھر اس کے لیے عذاب۔ ظاہر ہے کہ اس نے زیادتی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف بھی اس نے متوجہ نہیں ہوا ہے اور توبہ نہیں کی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اسے عذاب عظیم ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، اور تمہارے لیے اس قصاص لینے میں، بدلہ لینے میں اے مسلمان معاشرے زندگی ہے، حیات زندگی ہے تمہارے معاشرے میں۔ ایک یعنی جب جرم کی سزا کا تصور ہو اس معاشرے میں جرائم بہت کم ہوتے ہیں، اس میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ ہے کہ جہاں بھی سزا کا تصور ہوگا تو مجرم جرم کرتے وقت بہت سوچے گا اور سوچ سمجھ کے جو ہے وہ کام کرے گا، تو مطلب جرائم کی شرح جو ہے وہ کم ہو جائے گی۔ حیات وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، تمہارا معاشرہ سنور جائے گا، اس میں بگاڑ نہیں پیدا ہوگا، اس میں یعنی یہ سنور جائے گا، اس میں زندگی ہے تمہارے لیے اے عقل والو،
اے عقل مند لوگو تمہارے لیے اس میں زندگی ہے، یہ نظام جو ہے یہ لازم ہے تاکہ تم بچ جاؤ کس چیز سے؟ معاشرے میں بگاڑ سے، امن و سکون رہے معاشرے میں، اور تمہارے مال و جان ایک دوسرے سے محفوظ رہیں، تو قصاص میں جو ہے وہ زندگی ہے۔ دوسرا یہ مسئلہ ہے، اس کی میں نے تھوڑی سی، اگر ہمارے پاس وقت ہے، میں یہ چند آیات کی تلاوت اور اس کا ترجمہ پھر اس پہ میں آپ بات کرتے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لازم کر دیا گیا ہے تم پر جب حاضر ہو جائے تم میں سے ایک شخص کے سامنے موت، یعنی آثار مرگ پیدا ہو جائیں یا ایسی بیماری میں انسان مبتلا ہو جائے۔ میں ابھی تفصیل کرتا ہوں۔ ان طرح کا خیرہ، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہے وارثوں کے لیے تو اس میں پھر وہ وصیت لازم ہے کیا؟ اس میں وہ وصیت کرے گا۔ وصیت للوالدین والاقربین بالمعروف، والدین کے لیے جو نزدیکی رشتہ دار ہیں ان کے لیے وصیت لازم ہے معروف طریقے سے، یعنی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرے گا۔ حقا علی المتقین، یہ لازم ہے متقین پہ۔ فمن بدلہ، اب جس نے یعنی ایک میت نے وصیت کی، کچھ وارثین نے اس کی وصیت کو دیکھا اور اس کو تبدیل کر دیا۔ فمن بدلہ، جنہوں نے تبدیل کر دیا، جس نے تبدیل کر دیا بعد ما سمعہ، بعد اس کی سننے کے، فإنما اسمہ علی الذین یبدلون، تو اب وہ میت پر کوئی گناہ نہیں ہے، اس کا گناہ اس پر ہے جس نے اس کو تبدیل کیا ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ جس نے وصیت کی اس کی بات کو بھی سنا اللہ تعالیٰ نے، اور جو یہ لوگ اس میں تبدیلی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بھی واقف ہے۔ فمن خاف من موص جنفا، پس جس نے خطرہ محسوس کیا، خطرہ محسوس کیا، موسن وصیت کرنے والے سے، جنفن ایسے یعنی زیادتی کا، یعنی کہ نادانستہ طور پر اس نے زیادتی کر دی، کسی کو حق سے کم دیا اور کسی کو زیادہ دے دیا، او اسمن نہیں، کسی کو زیادہ دے دیا نادانستگی میں، یا اسمن یا کسی کو محروم رکھا، گناہ کیا، فاصلح بینہم، تو اس کی یعنی وفات کے بعد ان لوگوں نے ان کی اصلاح کر دی اس وصیت میں، فلا اسم علیہ، یعنی اس میں اصلاح کر دی اور تمام وارثین کو اپنا اپنا حق دے دیا، اور جس کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی، جس کو نہیں ملا تھا اس کو دے دیا، جس کو بہت دیا تھا اس سے تھوڑا کم کر لیا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی اصلاح وصیت میں اگر وارثین نے اصلاح کر دی مناسب طریقے سے، معروف طریقے سے، تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ سامعین کرام، یہ آیات جو تھی یہ تقریباً 3 ہجری سے پہلے کی تھی، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یہ سورج جو ہے 2 ہجری کی ہے، اور مسلمان معاشرہ نیا بن رہا تھا، ابھی احکامات تفصیلاً نہیں آئے تھے، تو یہ وصیت کے بارے میں پہلا حکم ہے، اور بعد میں اس میں تبدیلی آ چکی ہے، کیونکہ وارثین کے جو حقوق ہیں اللہ تعالیٰ نے جس کو وصیت یعنی جس کو ورثہ کے حقوق اللہ تعالیٰ نے پھر متعین کر دیے ہیں، سورہ نساء میں ہم پڑھ لیں گے۔ اور یہ سورت جو ہے، یہ آیات جو ہے یہ پہلی آیات ہیں، اس سے پہلی آیات ہے، یعنی تقریباً 2 ہجری چونکہ اس کا شان نزول ہے، 3 ہجری میں جنگ احد کے بعد اللہ تعالیٰ نے وارثین کے حصے جو ہیں متعین کر دیے۔ اب جن وارثین کے حصے متعین ہیں ان کے لیے اب وصیت ضروری نہیں ہے۔ اب بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت جو ہے منسوخ ہے، اور وہ سورہ نساء کی آیات جو ہیں وہ ناسخ ہیں، ایسا نہیں ہے۔
منسوخ کا جو ہم معنی لیتے ہیں عام طور پہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کا یہ نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منہا او مثلہا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں اگر کسی بات کو منسوخ کرتا ہوں تو ایسے نہیں منسوخ کرتا، اس سے بہتر حکم لے آتا ہوں، یا اس کے برابر کوئی اور حکم نازل کر دیتا ہوں۔ تو ناسخ جو منسوخ ہیں صحابہ کرام، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ معنی لیتے تھے کہ اس حکم میں تھوڑی سی تبدیلی آ گئی ہے، تھوڑی سی تبدیلی آ گئی اور اس سے بہتر حکم آ گیا۔ تو ایسا منسوخ کہ بالکل اس پر عمل معطل ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ آیت بعض کہتے ہیں کہ یہ ناسخ ہے، منسوخ ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آپ کو میں بتاؤں کہ اس میں والدین کے لیے وصیت ہے۔ اب دیکھیں، جب احکامات آ گئے وصیت کے، تو اب والدین اور رشتہ داروں کے لیے تو وصیت کر ہی نہیں سکتا، لیکن ایک صورت پھر بھی ہے کہ اگر آپ کے والدین مسلمان ہیں تب تو ان کو ان کا حصہ ملے گا، لیکن اصول یہ ہے کہ اگر آپ کے والدین مشرک ہیں، کافر ہیں، تو ان کو وراثت، مسلمان کی وراثت جو ہے وہ غیر مسلم کو نہیں پہنچتی۔ یہ ایک اصول ہے، یاد رکھیں۔ تو اگر کسی شخص کے ماں یا باپ جو ہیں وہ غیر مسلم ہیں، ایسا ہو سکتا ہے، آج بھی ہو سکتا ہے، مسلمان، یعنی آپ دیکھیں USA میں، UK میں بہت سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، والدین ان کے پرانے مذہب پہ ہیں، تو ان کو جو ہے وراثت، یعنی ایک قانون، یہ آپ یاد رکھیں کہ وراثت، غیر مسلمان کی وراثت غیر مسلم کو نہیں مل سکتی، لیکن والدین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ایک حکم اور بھی ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ رب کا یہ قطعی فیصلہ ہے کہ تم اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرنا، اور والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا۔ اور یہ شریعت کا بھی ہم حکم ہے کہ اگر والدین مشرکین ہیں مثال کے طور پہ، تو ان سے سلوک کرنے کو اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں روکتا، ان سے آپ اچھا سلوک کریں۔ آپ ٹھیک ہے، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، آپ ان کو وراثت نہیں پہنچتی آپ کی، لیکن آپ ان سے سلوک تو کر سکتے ہیں، اور سلوک کا حکم ہے۔ والدین جو بھی ہو، مسلمان یا غیر مسلم، اس کو ان کے ساتھ اچھا سلوک، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ، اچھا اگر والدین مثال کے طور پہ غیر مسلم ہے اور یہ شخص مسلمان ہے، اس کے پاس بہت والدین غریب ہیں مثال کے طور پہ، اس کے پاس مال و دولت بہت ہے مسلمان بیٹے کے پاس، تو کیا اس کو والدین کا خیال نہیں رکھنا چاہیے؟ تو پھر اس صورت میں 1/3 میں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ میرے والدین کو میرے مال سے 1/3 میں یہ وصیت ظاہر ہے کہ کر سکتا ہے، یعنی جو اس کے علاوہ وہ وصیت نہیں کر سکتا، 1/3 میں یہ وصیت کر سکتا ہے کہ بھئی میرے والدین کو جو کہ مشرک ہیں، غیر مسلم ہیں، اس کو میں وصیت کرتا ہوں کہ 1/3 میں سے اتنا حصہ آپ دے دیں۔ اسی طرح رشتہ داروں کے لیے بھی یہ وہ کر سکتا ہے۔ تو یہ اس صورت میں کتب علیکم اذا حضر احدکم، اس صورت میں والدین اور رشتہ داروں کے لیے مناسب وہ وصیت کر سکتا ہے، یعنی یہ حکم جو ہے بالکل منسوخ نہیں ہے۔ کتب علیکم، اچھا اس کے علاوہ میں آپ کو یعنی یہ بھی بتا دوں کہ جو 3 ہجری تھی تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں احکامات نازل کر دیے جو کہ سورہ نساء میں آئیں گے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، وہ پورا مضمون ہے جو اپنے مقام پر آئے گا۔ اور یہاں یعنی پھر اللہ تعالیٰ نے حصے متعین کر دیے، اور والدین کے لیے اب مسلم والدین کے لیے اب وصیت نہیں ہو سکتی،
غیر مسلموں کے لیے، یا اب بھی آپ جس کے لیے چاہیں 1/3 میں آپ وصیت کر سکتے ہیں۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، لازم ہے اے مسلمانوں تم پر اگر تم میں کسی کے پاس موت حاضر یعنی آثار مرگ آ جائیں، اور بہتر یہ ہے کہ یعنی موت سے پہلے ہی انسان اپنی وصیت تیار کر کے رکھ لے، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کس وقت آنی ہے۔ تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان کے پاس اگر کچھ ایسٹس ہیں تو وہ اگر اس میں کچھ وصیت کرنا چاہتا ہے، مثال کے طور پہ نہیں کرنا چاہتا تو وہ اس کی مرضی ہے، لیکن بعض حالات میں اگر ضرورت یعنی بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا، مسلمان نہیں ہیں اس کے ماں باپ، تو ان کے لیے وہ وصیت کر سکتا ہے، یا کوئی اور ایسا شخص ہے جس کا یہ زیر بار ہے اور اس پہ احسان کرنا چاہتا ہے، تو وہ 1/3 میں وہ اب بھی اس کے لیے وصیت کر سکتا ہے۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت، تم پر لازم ہے کہ جب حاضر ہو جائے تم میں سے ایک پر موت، ان طرح کا خیر، اگر اس کے پاس کوئی مال دولت ہے قابل تقسیم تو اس نے وصیت کرنی ہے والدین کے لیے، نزدیکی رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرنی، اور ایک وصیت چھوڑ کے جانی ہے کہ کس کو، چونکہ حصے میں اس وقت مقرر نہیں ہوئے تھے تو اختیار تھا کہ آپ کس کو کتنا دینا چاہتے ہیں، اور یہ لازم ہے متقیوں پر، یعنی یہ وصیت کرنا جو ہے وہ لازم ہے متقیوں پر۔ اب آج صورتحال یہ ہے کہ لا وصیت لوارث، اب وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں ہے، اور تو اب کسی نے وصیت کر دی، اس کو شریعت کی زبان میں موسن کہتے ہیں، موسن، اور جس کے لیے وصیت کی جائے تو اس کو موسیٰ لہو کہتے ہیں فقہی زبان میں، اور یہ موسن کا تو قرآن میں بھی لفظ آیا ہے۔ تو پہلے میں آپ کو اپنی زبان میں یہ اس کا بتا دوں کہ اس میں کیا مضمون ہے۔ اب میت نے وصیت کر دی، اس وصیت کو اس نے لکھ کر چھوڑ گیا، اس وصیت کو کچھ وارثین نے کھولا، دیکھا، اور انہوں نے اپنی طرف سے اس میں کچھ امینڈمنٹ کر لی، اور یعنی کچھ کسی کو زیادہ دے دیا، کسی کو کم کر دیا، حصہ جو ہے حصے کم کر دیے، تو اب اس کا گناہ جو ہے، اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے کہ بالمعروف، معروف طریقے سے تم نے یہ وصیت کرنی ہے، ہر ایک کو اس کا حصہ جو ہے مناسب انداز سے دینا ہے۔ اب وصیت، اس کی میت کے بعد وصیت کسی نے کھولی اور چند لوگوں نے کھولی، تو یا مثال کے طور پہ وفات کے وقت، اذا حضر احدکم الموت، وفات کے وقت چند لوگ تھے اس کے رشتہ دار، اس کے سامنے اسے وصیت کر دی، اور بعد میں انہوں نے اس وصیت کو بدلنا چاہا اور ظلم اور زیادتی کی راہ اختیار کر لی کہ بھئی اس نے یہ کہا تھا کہ اس کو اتنا دو اور اس کو اتنا دو، تو یہ تبدیلی جو کچھ کر رہا ہے، تو اس کا اب گناہ جو ہے کس پر ہوگا، سوال یہ ہے۔ تو اس کا گناہ جو ہے ظاہر ہے کہ جو تبدیلی کر رہا ہے وصیت میں، تو اسی پر ان کا گناہ ہوگا۔ اب ایک میت نے یا وصیت کرنے والے نے وصیت کی، اس میں اس نے نادانستگی سے کسی کو بھول گیا یا کسی کو زیادہ دے دیا، یعنی کچھ سقم رہ گیا اس کی وصیت میں نادانستگی سے، یا او اسمن جنفن او اسمن، یا گناہ، یعنی اس نے قصدن کسی کو کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، تو اب یہ وارثین کے لیے جائز ہے، جو پیچھے رہ گئے ان کے لیے جائز ہے کہ اس کی وصیت میں تبدیلی کر دیں اور اس کو معروف طریقے سے اس میں اصلاح کر دیں۔ یہ اس کے مضامین ہیں۔
فمن بدلہ بعد ما سمعہ، جس نے تبدیل کر دیا اس وصیت کو، بعد ما سمعہ، بعد اس کے کہ انہوں نے سن لیا، اچھی طریقے سے اس نے بیان کر دیا، جس پہ آثار مرگ تھے اس نے بیان کر دیا، انہوں نے سن لیا، فإنما اسمہ، اب گناہ کس پر ہوگا وصیت کے تبدیل کرنے کا؟ انما اسمہ علی الذین یبدلون، اس پر ہوگا جنہوں نے تبدیلی کی ہے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ نے جو وصیت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سنی، اور جو یہ تبدیلی کر رہے ہیں اس سے بھی اللہ تعالیٰ واقف ہے۔ یعنی اس جملے سے مراد یہ ہے کہ دیکھو، یعنی وارثین کو یہ احساس دلانا اس جملے سے مطلوب ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے، تم لوگ ظلم اور زیادتی نہ کرو، اور اس وصیت میں جو معروف طریقے سے اچھی وصیت تھی اس میں تم تبدیلی نہ کرو۔ لیکن اگر اس وصیت کرنے والے نے، محسن نے، اگر وصیت میں کچھ کمی بیشی کر دی نادانستگی میں، او اسمن، یا اس نے جان بوجھ کے کسی کو حق کم دے دیا، کسی کو زیادہ دے دیا، اب وارثین کے لیے یہ جائز ہے کہ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فمن خافا، جس نے خطرہ محسوس کیا، من موسن، وصیت کرنے والے کی طرف سے، جنفن اور اسمن، اس کی میں نے آپ کو تفصیل کر دی، فاصلح بینہم، اب اس نے ان کی اصلاح کر لی، یعنی وارثین نے اس کی اصلاح کر لی، فلا اسم علیہ، تو اب اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، فلا اسم علیہ، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ یعنی ایسی صورت میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اگر اس نے وارثین نے اس میں تبدیلی کر دی اور اس کی اصلاح کر دی اور معروف طریقے سے اس کو درست کر دیا، اور ہر وارث کو معروف طریقے سے اس کا حق دے دیا۔ مضمون احکامات کا، اسلامی معاشرے کے احکامات کا شروع ہے۔ آج ہم ایک حدیث کا مطالعہ کر لیں گے، ابھی تھوڑا سا وقت ہے ہمارے پاس۔ کتاب الایمان، قال وعن ابی امامۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ صحابی کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور بغض رکھا اللہ کے واسطے، وَأَعْطَى لِلَّهِ، اور دیا اللہ کے لیے، وَمَنَعَ لِلَّهِ، اور روک لیا، نہیں دیا اللہ کے واسطے، تو اس کا ایمان جو ہے وہ کامل ہو گیا، اس کا ایمان جو ہے فقد استکمل الایمان۔ سامعین اکرام، حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اکثر جو ہے حضور نے فرمایا ہے کہ اوتیت جوامع الکلم، مجھے مختصر بات اور ایسی بات جس میں سمندر پنہا ہو، جامع باتیں مجھے عطا کی گئی۔ جوامع الکلم، جامع باتیں جو ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہیں۔ اب یہ جملہ مطلب 4 حرکات ہیں ایسی، اور اس میں پورا دین جو ہے وہ پوشیدہ ہے ہمارا۔ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ جس نے محبت کی اللہ کے لیے، وابغض للہ، اور بغض رکھا اللہ کے لیے، اعطى للہ ومنع للہ۔ اب سامعین کرام، اگر ہم اپنا محاسبہ کریں
تو اور دیکھیں کہ ہم کہاں پر کھڑے میں، تو پھر یہ مطالعے میں یہ بات آئے گی یا محاسبے میں یہ بات آئے گی کہ یہ سارے کام جو ہیں ہم اپنی خواہشات اور اپنی مرضی سے یہ طے کرتے ہیں کہ ہم نے کس سے محبت کرنی ہے اور کس سے نہیں کرنی، کس کو دینا ہے اور کس کو نہیں دینا۔ یعنی اس حدیث کا جو نچوڑ ہے وہ کیا ہے؟ یعنی یہ 4 کام اگر انسان نے، ایک مسلمان نے صرف اللہ کے لیے کر دیے تو اس کا ایمان کامل ہو گیا۔ سامعین کرام، یہ اگر ہم دیکھیں تو اس میں بڑا اچھا نقطہ ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا ایمان کامل ہو جائے، اور ایمان کی تکمیل جو ہے یہ بہت بڑی چیز ہے، یعنی آپ ایک کامل مومن بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سارے کے سارے جو ہے وہ ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ جب پورے کے پورا انسان دین میں داخل ہو جائے گا تو وہ کامل مسلمان بن جائے گا۔ اس میں تو زیادہ کوئی تفصیل کی بات ہی نہیں ہے۔ من احب للہ، جس نے محبت کی اللہ کے لیے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تعلق رکھتی ہیں سامعین اکرام ہمارے عام زندگی سے۔ اس میں آپ دیکھیں کوئی نماز کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہ کلمہ ہے۔ کلمہ تو خیر وہ پڑھا ہوا ہے اس نے، لیکن اس کے ایمان کی تکمیل کیسے ہوگی؟ اب اس میں ایک نقطہ سامعین اکرام میں اگر بیان کر دوں آپ کو، وہ یہ ہے کہ انسان کا اگر ایمان باللہ ہو صحیح طریقے سے، جیسا کہ میں نے آپ کو ابھی سورہ بقرہ میں جو آیات گزر چکی تھی، اگر ایمان صحیح ہو گیا انسان کا تو پھر جو ہے یہ کام جو ہے آسان ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کی زندگی اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ سارے کام پھر آپ نہیں کر سکتے۔ یعنی اللہ اگر آپ کا مقصود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آپ کا محبوب نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر نہ مقصود ہے نہ محبوب ہے تو پھر تو مطلوب بھی نہیں ہے، پھر تو آپ کو وہ مطلوب بھی نہیں ہوگا۔ تو اس میں یعنی جو سوچنے کی بات ہے یا اس میں غور و فکر کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آیا ہم ایسے ہی کر رہے ہیں؟ اللہ کے لیے محبت، بھئی یہ شخص اس کے پاس میں نے جانا ہے ملاقات کے لیے، کیوں کہ یہ اللہ والا ہے، اس کی میں نے محفل میں بیٹھنا ہے، اس سے میں نے باتیں کرنی ہیں، اس سے میں نے دین کو سمجھنا ہے، یہ اس کے پاس جانا ہے میں نے، کیوں؟ یہ اللہ والوں کی محفل میں بیٹھتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی کوشش کرتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں محنت کرتا ہے، میں نے اس کے پاس بیٹھنا ہے، اس سے تھوڑی سی میں نے بات کی ہے۔ بات یہ ہے کہ وہ ہم تو ادھر پٹھان معاشرے میں رہتے ہیں نا، تو ایک نسوار کھانے والے کو نسوار کھانے والے کی طرف زیادہ رغبت ہوتی ہے، اور جس کی طرف آپ کی رغبت ہوگی تو وہی آپ کا، یعنی آپ اپنے ذہن کا پتہ چلا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دنیا اور ما فیہا کی چیزیں پسند ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا ہی آپ کا محبوب ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول، اللہ کی کتاب، رسول کی طریقے یہ آپ کو محبوب ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ سے آپ کو محبت ہے۔ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے قرآن کو بند کر کے طاقوں میں رکھ دیا ہے، طاق نسیہ میں سجا دیا ہے، کبھی کبھی اس کو لے لیتے ہیں، مخصوص مواقع کے موقع پہ اس کو اٹھا لیتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ اس پر عمل کی کوشش کرتے ہیں، قرآن کو نہ کھولتے ہیں، نہ اس لحاظ سے پڑھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے۔ بات یہ ہے کہ مختصر جو بات ہے کہ وہ ایمان، ہم اپنے ایمان پر غور کرنا چاہیے کہ ہمارا ایمان کس چیز پر ہے۔
اگر آپ کا اللہ پر ایمان ہے تو اچھی بات ہے، اور وہ تمام خواتین و حضرات مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اپنا محبوب اللہ تعالیٰ کو بنا لیا ہے، جو اللہ کے لیے جی رہے ہیں، جو اللہ کی رضاؤں میں انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، یشری نفسہ، اپنے آپ کو بیچ دیا ہے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضاؤں کی تلاش میں۔ واللہ رؤوف بالعباد، اور اللہ بھی اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو سامعین کرام، یہ جو حدیث میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی ہے کہ ساری چیزیں آپ کی اللہ کے لیے ہو جائیں، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہے کہ آپ کا اگر ایسا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مومن ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی آپ کے محبوب ہیں، کیونکہ سارے کام آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، محبت بھی اللہ کے لیے ہے اور نفرت بھی اللہ کے لیے ہے۔ نخلع ونترک من یفجر، ہم چھوڑتے ہیں، قطع تعلق کرتے ہیں جو آپ کو چھوڑ دے، اے اللہ جس نے آپ کو چھوڑ دیا ہے ہم بھی اس کو چھوڑتے ہیں۔ تو یہ ایمان کی علامتیں ہیں سامعین کرام، اور اپنے احتساب کے لیے یہ بڑی اچھی حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے یہ ایک ترازو میں آپ ڈال لیں کہ بھئی میں کس، یعنی ایک ترازو میں یہ رکھیں، آپ پھر اپنے آپ کو کسی ترازو میں، یعنی ایک وہ شخص ہے جو اپنے لیے محبت کرتا ہے، یہ پیسے مجھے پسند ہیں، یہ دنیا پسند ہے، یہ گاڑیاں پسند ہیں، یہ بیوی پسند ہے، یہ شوہر پسند ہے، میرے بچے بڑے پیارے ہیں، میں تو اپنے والدین کو چاہتا ہوں، میں اس کی بس جو کچھ بھی وہ کہیں وہ میں کروں گا، والدین بس، والدین و والدین جو کچھ بھی کہیں میں وہ کروں گا، تیار ہوں کرنے کے لیے، میرا دوست وہ فلانا دوست مجھے بڑا پسند ہے، بس جو کچھ بھی میں اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں، بھئی وہ کھانے، وہاں کا کھانا، ادھر کا کھانا پسند ہے، وہاں کا کھانا پسند ہے، وہ بڑے اچھے کھانے بناتا ہے۔ سامعین کرام، یہ مختلف باتیں ہو سکتی ہیں اور یہ انسان کو محبوب ہو سکتی ہیں۔ فلاں لیڈر، آپ دیکھیں لیڈروں کا، میں تو نہیں جاتا جلسوں میں اور نہ ایسی کوئی بات ہے، لیکن میں سنتا ہوں بعض وقت تو بڑے پرجوش نعرے، فلانا خان زندہ باد اور فلانا خان مردہ آباد اور فلانا خان زندہ باد۔ تو لیڈر سے کتنی محبت ہے، ہم تو ان کے جیالے ہیں، ہم تو ان کے متوالے ہیں، وہ کوئی لیڈران ہوں گے، وہ جیالے ہیں ان کے، جی ہم ان کے متوالے ہیں۔ تو سامعین اکرام، یہ حدیث جو ہے نا، یہ اس میں یعنی آپ اور میں اس میں سوچنا چاہیے، آپ اور مجھے، کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، ہماری محبتیں کس کے لیے ہیں، ہمارے خرچ اخراجات کس کے لیے ہیں۔ ہم دوستوں پہ تو خرچ کرتے ہیں، بعض لوگ بچوں پہ خرچ کرتے ہیں، بیویوں پہ خرچ کرتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ خرچ نہیں کرنا چاہیے، وہ تو ضروریات زندگی ہیں، وہ آپ کا یعنی وہ آپ کی ذمہ داری ہیں اگر کوئی، لیکن بعض لوگ جو ہیں آپ دیکھیں کہ نشوں پہ، تماشوں پہ، یہ جب کرکٹ ٹیم آتی ہے، مثال کے طور پہ عرض کر رہا ہوں، تو اسٹیڈیم بھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ نہیں، اور ٹکٹ اس کے کوئی سستے تو نہیں ہوتے، 100 روپے کا ٹکٹ تو نہیں ہوتا میرے خیال سے، میں نے تو کبھی لیا نہیں، سینکڑوں میں ٹکٹ ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ باہر جو بڑے بڑے فائنل شوز ہوتے ہیں ان کے تو پھر ہزاروں میں بات چلی جاتی ہے۔ تو ہم کس کے لیے خرچ کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنی ذاتی انا کے لیے اور ذاتی خوشیوں کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ یہ اشارے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، باقی ہم سب خود محاسبہ اپنا کرنا چاہیے کہ ہم کس پر خرچ کر رہے ہیں، کس کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ ہم جائز اور ناجائز، میں آپ کو بتا رہا ہوں، یعنی پیسوں کا کمانا بھی، اس میں بھی کوئی خیال نہیں ہے، اللہ
سے پوچھ کے ہم نہیں کما رہے، پھر خرچ بھی ہم اللہ تعالیٰ سے پوچھ کے نہیں کر رہے. بہت سے اخراجات ہیں جو ہم کر رہے ہیں، اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اپنے نفس کے لیے، جی کی خواہشات کے لیے کر رہے ہیں. پھر بعض وقت ہم روک لیتے ہیں، خرچ کرنا روک لیتے ہیں. ایک مسجد بن رہی ہے، اس کی چھت پڑنی ہے، لوگ گزر رہے ہیں، کوئی پیسے ہی نہیں دے رہا. ایسا بھی ہوتا ہے نا. ابھی ایک مسجد تھی، اب تو اس کی چھت ڈل گئی ہے، تقریباً 2 سال تک دیواریں تھیں اور چھت نہیں تھی. لوگ گزر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، کسی کو یہ پرواہ نہیں ہے. اللہ کے لیے عطا یہ کہاں پہ ہے؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، 4 چیزیں ہیں سامعین اکرام. دیکھیں آسان ہے، مطلب اپنے ایمان کا احتساب کہ میں کامل مومن ہوں کہ نہیں، ناقص ہوں. اگر آپ کی محبت اللہ کے لیے نہیں ہے، آپ کی بغض اور نفرت اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ کا پیسہ خرچ کرنا اللہ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ اپنا پیسہ روکتے ہیں، اگر وہ اللہ کی وجہ سے نہیں ہے تو آپ کا ایمان ناقص ہے. لیکن اگر آپ کی محبتیں اللہ کی وجہ سے ہیں، آپ کی نفرت، آپ کا بغض، آپ کا کینہ اللہ کی وجہ سے ہے، آپ کا خرچ کرنا اللہ کے لیے ہے، اللہ کی وجہ سے ہے، اور آپ کا روک لینا اللہ کی وجہ سے ہے، تو پھر آپ کامل مومن ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.